اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وآل وسلم اللهم نصرك ومغفر يا مامات لله رب العالمين پروردگار عالم اللہ فاؤنڈیشن کی طرف سے جن کے سرپرست اعلیٰ ریاض بہار اس کے ساتھ جتنے بھی معاونین ہیں اللہ پاک ان کی طرف سے اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے صدقات کو، اس خیرات کو، اس فلاحی کام کو اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے کاروباروں میں 70 گنا زیادہ برکات نازل فرمائے۔ اللہ پاک جتنے بھی ساتھی شامل ہوئے اور جتنے آئے تیری رضا کے لیے اللہ ہر قدم کو بدلے کروڑوں نیکیاں نصیب فرما، درجات میں بلندی کا ذریعہ بنا۔ بسم الله الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں بلّہ فاؤنڈیشن کے جو چیئرمین ہیں ریاض بہار صاحب ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان کے ساتھ جو ان کی ٹیم ہے یو کے میں یا ڈڈیال میں ان کے ساتھ تعاون کر رہی ہے، ان تمام احباب کا میں دل سے مشکور ہوں کہ اتنے دور رہ کے رمضان شریف میں انہوں نے غریب لوگوں کے لیے راشن کا بندوبست کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی للہ فاؤنڈیشن ایک عرصے سے آئی کیمپ سال میں ایک بار تحصیل ہیڈ کوارٹر میں ضرور لگاتے ہیں۔ اس دفعہ بھی انہوں نے لوگوں کو مفت آپریشن کے لیے منگا لے کے گئے ہیں، جہاں بھی انہوں نے چیک اپ کرا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ریاض بہار صاحب اور ان کی پوری ٹیم کے ساتھ لوگوں کو تعاون کرنا چاہیے، اور یو کے میں بسنے والے لوگوں سے ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ للہ فاؤنڈیشن کے ساتھ تعاون کریں، کیونکہ یہی لوگ ہیں جو دل رکھنے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو صحیح من میں صبح کا خیال رکھتے ہیں۔ ریاض بہار صاحب جنہوں نے یہاں نام پیکج کا بندوبست کیا ہے، اللہ رب العزت سے توقع ہوں کہ اللہ ان کو اتنا درد محسوس کرنے اور لوگوں کو درد کو محسوس کر کے ان تک راشن پہنچانے میں جو انہوں نے کردار ادا کیا ہے، اور جن لوگوں نے اس کے ساتھ تعاون کیا ہے، اللہ رب العزت نے سب کو 70 گنا دے گا۔ اور انشاءاللہ ریاض بہار صاحب واحد شخصیت ہیں جو تحصیل ریاض کے ہر فرد، ہر طبقے سے جو مظلوم ہیں ان کا درد محسوس کرتے ہیں۔ آئی کیمپ کی صورت میں، پانی نکلوانے کی صورت میں اور دیگر فلاحی کاموں میں اللہ انہیں مزید ترقی دے۔ میری دعائیں ان کے ساتھ دوستوں سے گزارش ہے کہ ان سے تعاون کریں۔ للہ فاؤنڈیشن ماشاءاللہ سبحان اللہ. بسم الله الرحمن
رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ثم الحمدللہ لیلا فاؤنڈیشن کے زیر انتظام آج ڈڈیال آزاد کشمیر میں 400 سے زائد افراد پر مشتمل جو کہ مستحق ترین لوگ ہیں ان کے اندر یہ رمضان فوڈ پیکج تقسیم ہو رہا ہے. اور میں آپ کے چینل کی وساطت سے یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ فوڈ پیکج ہے یہ بڑی رازداری کے ساتھ مستحقین کے گھروں تک پہنچانا ہم جو اپنے چیئرمین ہیں محترم ریاض بہار صاحب لیلا فاؤنڈیشن کے چیئرمین بھی ہیں اور سرپرست اعلیٰ بھی ہیں ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہماری خدمات اس کے لیے قبول کی ہیں. اور دوسری بات میں ایک اور یہاں پر عرض کرنا چاہوں کہ لیلا فاؤنڈیشن جو ہے یہ خالصتاً ایک وہ ادارہ ہے جہاں پر ذات پات اور نسل کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہاں پر ہر وہ آدمی ایڈ ہوتا ہے جو کہ مستحق ترین ہوتا ہے اور ہر اس آدمی کی مدد امداد ہوتی ہے کہ جو واقعتاً غریب اور نادار ہوتا ہے. اور اس کے ضمن میں ہور بھی عرض کرتا چلوں کہ لیلا فاؤنڈیشن یہ آج سے یہ کام نہیں کر رہا بلکہ یہ کافی عرصے سے یہ کام ہو رہا ہے. اور لاک ڈاؤن جب لگا تو اس کے دوران ہزاروں افراد کو ہم نے یہ پیکج اور فوڈ پیکج تقسیم کیے ہیں. اور لیلا فاؤنڈیشن کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ فری آئی کیمپ کے ذریعے سے لیلا فاؤنڈیشن آج تک ہزاروں افراد کا جو ایک معقول علاج کروا چکا ہے. اور آپریشن بھی لوگوں کے ہوتے ہیں ان کی ادویات بھی ہوتی ہیں ان کی اینکیں ان کے گھروں تک پہنچائی جاتی ہیں. اور لیلا فاؤنڈیشن کا یہ کام صرف یہاں ڈڈیال اور میرپور کے حد تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ کام کھوئیرٹا کوٹلی حجیرہ آزاد کشمیر تک یہ پھیلا ہوا ہے. میں بذات خود حجیرہ کا رہنے والا ہوں اور وہاں تک میں نے لیلا فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے مستحقین تک یہ رمضان اور فوڈ پیکج پہنچایا ہے. جہاں تک ہماری رسائی ممکن نہیں ہوتی ہے مطلب گاڑیوں کا آنا جانا نہیں ہوتا ہے ٹرانسپورٹ کے مسائل ہوتے ہیں تو وہاں پر ہم لیلا فاؤنڈیشن کے زیر انتظام اپنا نقدی اپنا رقم ان لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں. اور ایک بات اور میں اس میں عرض کرتا چلوں کہ لیلا فاؤنڈیشن وہاں بھی پہنچے ہیں جہاں پر لوگوں کو پانی کے بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں. لوگوں کی عورتیں دور دراز تک 6-10 کلومیٹر تک عورتیں گھروں میں وہ سروں پہ اٹھا کر برتن جا کر پانی لاتی ہیں. تو ان کے لیے کئی ایک مقامات ایسے ہیں جہاں پر لیلا فاؤنڈیشن نے بورنگ کا انتظام کیا ہے. الحمدللہ یہ سب اللہ کے دربار میں اللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ قبول اور منظور فرمائے. اور لیلا فاؤنڈیشن نے بہت سارے مقامات ایسے ہیں جہاں پر سرکاری اسکول تعمیر کروائے ہیں جہاں پر بچوں کو پڑھنے کے لیے جگہ تو تھی لیکن ان کے سروں پہ چھت اور دیواریں نہیں تھی. تو الحمدللہ ہمارے چیئرمین ریاض بہار صاحب نے وہاں پر پہنچ کر اپنا یہ اسکول تعمیر کروائے ہیں اور وہاں پر آج بچے سہولت کے ساتھ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. آخری بات میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہم جو رمضان ہمارے چیئرمین اور سرپرست اعلیٰ کی یہ خواہش ہے کہ غربت صرف رمضان میں نہیں ہوتی ہے غریب کی غربت 12 مہینے رہتی ہے اور اب یہ غربتیں بڑھتی چلی جائیں گی. تو ہمارے چیئرمین کی خواہش یہ ہے اور سرپرست اعلیٰ ہماری یہ چاہتے ہیں کہ یہ رمضان کے علاوہ 11 مہینے بھی یہ ہم فوڈ پیکج تقسیم کریں. یہ تب ہی ممکن ہوگا کہ وہ حضرات جو مخیر ہیں جو دولت مند ہیں جن کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہوا ہے وہ ہمارے چیئرمین کے دست و بازو بنیں گے ہمارے چیئرمین کے ہاتھوں میں ہاتھ دیں گے ان کی مدد امداد کریں گے ان تک اپنے خیرات اور صدقات پہنچائیں گے. تو انشاءاللہ العزیز میں اپنے رب سے پر امید ہوں کہ وہ ہمارا رب ہماری اس امید کو بھی پورا کرے گا کہ ہم رمضان کے علاوہ بھی یہ فوڈ پیکج تقسیم کرتے رہیں. آخر میں اپنی طرف سے چیئرمین لیلا فاؤنڈیشن کی طرف سے اور چیئرمین ان کے علاوہ رضاکاران لیلا فاؤنڈیشن کی طرف سے آپ تمام احباب کا مشکور اور ممنون ہوں کہ آپ یہاں پر آئے ہماری بات دور تک پہنچائی. مطلب یہ بات اب سوشل میڈیا پر جائے گی اور اہل خیر حضرات تک ہماری بات پہنچے گی. امید کرتا ہوں کہ وہ جہاں تک یہ ہماری بات پہنچے گی وہ ہمارے ساتھ ریاض بہار صاحب کی جی تنظیم ہے لیلا فاؤنڈیشن اس کے ذریعے اتنے راشن تقسیم نہ آغاز کیا جا رہا ہے رمضان شریف تو پہلے. 11 مہینے رمضان کے علاوہ 11 مہینے بھی یہ فوڈ پیکج تقسیم کرتے ہیں. 11 مہینے بھی یہ فوڈ پیکج تقسیم کرتے ہیں. 11 مہینے بھی یہ فوڈ پیکج تقسیم کرتے ہیں. 11 مہینے بھی یہ فوڈ پیکج تقسیم کرتے ہیں. 11 مہینے بھی یہ فوڈ پیکج تقسیم کرتے ہیں. 11 مہینے بھی یہ فوڈ پیکج تقسیم کرتے ہیں. 11 مہینے بھی یہ فوڈ پیکج تقسیم کرتے ہیں. 11 مہینے بھی یہ فوڈ پیکج تقسیم کرتے ہیں. 11 مہینے بھی یہ فوڈ پیکج تقسیم کرتے ہیں. 11 مہینے بھی یہ فوڈ پیکج تقسیم کرتے ہیں. 11 مہینے بھی یہ فوڈ پیکج تقسیم کرتے ہیں. 11 مہینے بھی یہ فوڈ پیکج تقسیم کرتے ہیں. 11 مہینے بھی یہ فوڈ پیکج تقسیم کرتے ہیں. 11 مہینے بھی یہ فوڈ پی
یہ بڑا اچھا کام کری رہے. اتنے ڈڈیال نے اندر یہ آئی کیمپ بھی انعقاد کرنے اور رمضان تو پہلے یہ جڑے مشتاق لوگ ہیں انہوں نے راشن بھی تقسیم کرنے. اج راشن کی تقسیم کی تقریب سے آئے ہوئے ہیں تو انہیں مبارکباد پیش کرنے ہیں کہ یہ اپنے علاقے واسطے ہے یہ بڑا زبردست کام ہے اور دعا کرنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں کی مزید توفیق دے رکھے اور یہ جاری ساری رہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ. آج ریتا فاؤنڈیشن کی طرف سے رمضان پیکٹ کی تقسیم ہو رہی ہے. تمام لوگ یہاں تشریف لائے خود امام عمران یہ لوگوں کے گھروں میں جو مختلف لوگ ہیں پہنچائیں گے. لیلا فاؤنڈیشن بہت سے کام کر رہی ہے. رمضان میں یہ اوپن پیکٹ اور آئی کیمپ پر واقعہ لگاتے ہیں. تو میں لیلا فاؤنڈیشن کے تمام ممبران کا جو کہ ریاض بار صاحب ہیں یا ان کے ساتھی ہیں انگلینڈ میں ان کا مشکور ہوں کہ وہ ان غریب غربا کی جو ہے وہ رمضان میں بھی اور ویسے بھی مدد کرتے رہتے ہیں. میری جو صاحب ثروت لوگ ہیں ان سے یہ گزارش ہوگی کہ لیلا فاؤنڈیشن سے تعاون فرمائیں تاکہ لوگوں کو مستق لوگوں کو ریاض بہار صاحب جنہوں نے یہاں رمضان پیکج کا بندوبست کیا ہے. اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ اتنا درد محسوس کرنے اور لوگوں کو درد کو محسوس کر کے ان تک راشن پہنچانے میں جو انہوں نے کردار ادا کیا ہے اور جن لوگوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا ہے اللہ رب العزت میں سب کو 70 گنا دے گا. اور انشاءاللہ ریاض بار صاحب واحد شخصیت ہیں جو تحصیل ریاض کے ہر فرد ہر طبقے سے جو مظلوم ہیں ان کا درد محسوس کرتے ہیں. آئی کیمپ کی صورت میں پانی نکلوانے کی صورت میں اور دیگر فلائی کاموں میں اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شکریہ ادا کرتا ہوں لیلا فاؤنڈیشن کے چیئرمین محترم بھائی ریاض بار صاحب جنہوں نے اس ماہ رمضان میں سابقہ ماہ رمضان کی طرح اس ماہ رمضان میں غربا میں راشن تقسیم کا ایک فنکشن انعقاد کیا ہے. اس پر یقینی اعتبار سے ریاض بار صاحب اور ان کی پوری انتظامیہ جو ہے لیلا فاؤنڈیشن اس کی انتظامیہ مبارکباد کی مستحق ہے. یقیناً تقسیم کا سلسلہ شروع کیا ہے. ریاض بار صاحب کی جانب سے یہ ہے کہ تحصیل ریاض کے اندر کم از کم 200 سے زائد جو غریب گراہنے ہیں ان میں انشاءاللہ فرمان ہے. سب سے پہلے تو میں لیلا فاؤنڈیشن کے چیئرمین ریاض بار صاحب ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے غربا اور مساکین کے لیے یہ اہتمام کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پہ بابا شریف صاحب اور ان کے جو بیٹے ہیں یوٹے کے اندر ان کو بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس جو لیلا فاؤنڈیشن ہے اس کے ذریعے جو لوگوں کی امداد کر رہے ہیں. اس سے پہلے بھی مختلف مواقعوں پہ آئی کیمپ کا انعقاد کیا گیا لیلا فاؤنڈیشن کی طرف سے اور باقی بھی ویلفیئر کے کاموں میں لیلا فاؤنڈیشن بڑھ کر حصہ لیتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دیار غیر کے اندر رہتے ہوئے وہاں پر رہتے ہوئے بھی اپنے لوگوں کا خیال رکھیں یہی سب سے بڑی انسانیت ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے کہ تم بہترین انسان ہوا ہے جو دوسرے لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں. تو میں لیلا فاؤنڈیشن کی اس کام تک تحسین کے ساتھ ساتھ میں ایک تجویز بھی دینا چاہتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ کسی کو مچھلی دینے کی بجائے اس کو مچھلی پکڑنے کا سامان دیا جائے تاکہ وہ آگے بڑھ سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر لیلا فاؤنڈیشن اس پہ بھی غور کریں اور جو اس کے ذمہ داران ہیں تاکہ غریب لوگ جتنے بھی ہیں ان کے جو روزگار ہیں چھوٹے چھوٹے روزگار جس طرح فوٹ والے دوسری جو آرگنائزیشن کرتے ہیں خدمت والے کرتے ہیں اس طرح یہ بھی جو ہے نا لوگوں کو روزگار فراہم کریں اور جو چھوٹے چھوٹے قرض ہیں وہ دیں تاکہ لوگ اپنے کھڑے ہو سکیں. بڑے مشکل حالات ہیں ظاہر ہے اس مہنگائی کے دور کے اندر غریب آدمی کا سروائیو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اس دوران جتنا بھی کام لیلا فاؤنڈیشن کر رہی ہے وہ تحصیل کی مستحق ہے اور وہاں پر جتنے لوگ ان کے معاون اور مددگار ہیں وہ بھی تحصیل کے مستحق